رحمت ہے شان رمضان، قرآن کی آیت میں شان رمضان، رمضان رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم، پروگرام فضائل رمضان میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نیت۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ہم نے اکثر یہ جملہ سنا ہے کہ فلاں کام میں فلاں شخص کی نیت اچھی نہیں تھی یا فلاں کی نیت بہت اچھی تھی۔ نیک نیتی سے بیڑا پار ہوتا ہے اور بد نیتی سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ آخر یہ نیت ہے کیا؟ آج ہم اس موضوع پر بصیرت افروز گفتگو سنیں گے۔ حسب روایت حسب دستور ہمارے ساتھ آج بھی تشریف فرما ہیں شریک گفتگو واجب الاحترام پیر محمد حسان حسیب الرحمان دامِ برکاتہم عالیہ۔ آپ زیب سجادہ ہیں عیدگاہ شریف۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ نیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم یہ بہت سنتے ہیں اس لفظ کو، اور بارہا سنا جاتا ہے، ہماری گفتگو کے اندر یہ لفظ بار بار آتا ہے۔ اس لفظ کے معنی و مفاہیم کو آپ واضح کیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ خود ایک روحانی سلسلے کے چشم و چراغ ہیں، تو اس کے روحانی پہلوؤں سے اس کی کیا تعریف بنتی ہے؟ صوفیہ اکرام کی تعلیمات میں ہمیں کیا روشنی ملتی ہے نیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً آج آپ نے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار اس کے ساتھ ہے۔ تمام اعمال کا نام اعمال میں مرتب ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے نفع کا باعث ہونے کے لیے دار و مدار اسی کے ساتھ ہے جس کو نیت کہا جاتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیت حضرت فعل پر ارادہ قلب کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں نیت کی تعریف کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی طرف دل کا توجہ پذیر ہو جانا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ یعنی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اصطلاح شریعت میں عبادات میں تمیز پیدا کرنے کو نیت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز ظہر کی ہے یا عصر کی ہے، اس میں تمیز نیت کرے گی۔ اگر انسان 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ 4 فرض ہیں یا سنت ہیں، اس میں تمیز نیت کرے گی۔ اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو یہ فرض روزہ ہے، کفارہ کا روزہ ہے، قضا روزہ ہے یا نفلی روزہ ہے، اس میں تمیز نیت کرے گی۔ انسان احرام باندھ رہا ہے تو یہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے، اس میں تمیز نیت کرے گی۔ یا کسی بھی اعتبار سے آپ لے لیں تو عبادات میں تمیز پیدا کرنے کو نیت کہا جاتا ہے، اور فقہا جب نیت پہ بحث کرتے ہیں تو اس اعتبار سے کرتے ہیں۔ آپ نے صوفیاء کا بھی پوچھا، صوفیاء کے ہاں نیت کا ایک اور مفہوم بھی موجود ہے۔ صوفیاء پر جب نیت پہ کلام فرماتے ہیں تو ظاہر ہے پہلے اسی پہ کلام کرتے ہیں کہ عبادات کے حوالے سے تمیز پیدا کرنے کو جو نیت کہا جاتا ہے، صوفیاء بھی نیت پہ پہلے اسی پہ کلام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد صوفیاء کے پاس نیت کا ایک اور مفہوم موجود ہے جس پہ صوفیاء زور دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ عبادت میں تمیز پیدا کرنے کو، مقصود کے اعتبار سے بھی تمیز پیدا کرنے کو نیت کہا جاتا ہے۔ جب انسان نیت کرے تو جہاں عبادت میں یہ تمیز کرتا ہے کہ یہ نماز فرض ہے یا سنت پڑھ رہا ہے، یہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے یا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، اس پہ تو فقہا بحث فرماتے ہیں، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ انسان مقصود کے اعتبار سے بھی تمیز پیدا کرے نیت میں، کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے یا لوگ مجھے نمازی کہیں۔ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں وہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے یا لوگ کہیں کہ بڑا روزے دار ہے۔ جو میں حج کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں اس لیے کر رہا ہوں۔ اگر زکوٰۃ دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں یا جس کو دے رہا ہوں یا لوگ مجھے سخی کہیں اس لیے دے رہا ہوں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ مقصود کے اعتبار سے تمیز پیدا کرو، اس کو بھی نیت کہا جاتا ہے۔ اور پھر صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت
نماز پڑھتے وقت یہ ہے کہ لوگ نمازی کریں، اگر تمہاری نیت روزہ رکھتے وقت یہ ہے یا تراویح پڑھتے وقت یہ ہے کہ لوگ روزے دار اور عبادت گزار کہیں، اگر تمہاری نیت حج کرتے ہوئے یہ ہے کہ لوگ حاجی کہیں تو صوفیاء، یا کوئی بھی عمل کرتے ہوئے تمہاری نیت یہ ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو عمل کرو اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں سے اس پہ اجر کی توقع نہ رکھنا، اس کے اجر کی توقع لوگوں سے نہ رکھنا، اور جو عمل کرو اللہ کی رضا کی خاطر، جو عمل اللہ کی رضا کی خاطر کرو، لوگوں سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا، اور جو عمل لوگوں میں واہ واہ کرانے کے لیے کرو اللہ سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا۔ اور صوفیاء نیت کے اعتبار سے، مقصود کے اعتبار سے تمیز پیدا کرنے کا یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، صرف یہ تمیز نہیں کرنی نیت میں کہ یہ میں عمل اللہ کو رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اگر اللہ کے لیے بھی عمل کر رہے ہو پھر بھی ایک اعتبار سے تمیز پیدا کرنی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ تم عمل اللہ کی محبت میں کر رہے ہو، اللہ مل جائے اس لیے کر رہے ہو، یا فقط جنت کی لالچ میں کر رہے ہو، فقط جہنم کے خوف سے کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر صرف جہنم کے خوف سے کر رہے ہو یا صرف جنت کی لالچ میں کر رہے ہو تو امام غزالی نے فرمایا ہے کہ پہلی کتابوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کتنا ظالم ہے وہ شخص جو میری عبادت یا میرے سے محبت اس نیت سے کرتا ہے کہ جنت مل جائے اور جہنم سے پناہ مل جائے، صرف اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو کیا اگر میں جہنم اور جنت کو تخلیق نہ کرتا تو میں عبادت کے لائق نہیں تھا؟ میں عبادت کے لائق نہیں تھا۔ حضرت رابعہ بصری تو یہاں تک نظر آتی ہیں کہ ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہے اور ایک ہاتھ میں پانی پکڑا ہے، تیز قدموں سے چل رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا آج کہاں کے تیور ہے؟ کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں جہنم کو بجھا ڈالوں کہ کوئی اس کے خوف سے اللہ سے محبت نہ کرے، اور میرا بس چلے تو جنت کو آگ لگا ڈالوں کہ کوئی اس کی لالچ میں اللہ سے محبت نہ کرے۔ جو اللہ سے محبت کرے نیت اللہ کی ہی رضا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل میں حسن نیت عمل سے زیادہ باعث رسائی ہے۔ آپ نے جو روایات بیان فرمائی ہیں بالخصوص حضرت رابعہ بصری کے حوالے سے بھی، تو اس میں کتنا گہرا فلسفہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہی عبادات ہیں اور ہم اللہ کی برکت کے حصول کے لیے ہی عبادت کی طرف جائیں۔ آپ نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی کہ قلبی فیصلے کا نام نیت ہے، تو یہ بہت خوب بات ہے۔ حضرت یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نیت کی کیا اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے، اور کسی بھی عمل کے لیے اس کو جو نیت کرنا ہوتی ہے وہ کس حد تک اہم ہے؟ اس معاملے میں تو ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام کی کئی احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ اگر آپ امام بخاری کی الجامع الصحیح، جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، اس کو کھولیں تو امام بخاری نے سب سے پہلے یہ حدیث لکھی ہے، سب سے پہلے یہ حدیث نقل کی ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ اگر ہمارا بس چلے تو جو کتاب لکھیں سب سے پہلے اس حدیث کو لکھیں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار اس حدیث کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ اسی حدیث کی تشریح میں آپ کے آگے ایک اور حدیث رکھتا ہوں جس سے یہ بات مزید واضح ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نمازی ہیں، ایک مسجد میں، ایک صف میں، ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں کی نمازوں میں زمین اور آسمان کے برابر فرق ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ زمین سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ اس نمازی کی نماز کو دی گئی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور آسمان سے جس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ اس نمازی کی نماز کو دی گئی ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک ہے جو فجر کے وقت اس لیے مسجد میں آ رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ بڑے نمازی آدمی ہیں، اور ایک ہے جو اللہ کا فقیر بن کے اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی تشبیہ حضور نے زمین سے دی، اور جو اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہے اس کی نماز کی تشبیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان سے دی۔ آپ نے نیت سے پوچھا، حضرت ایک چیز اور سمجھنا اس میں بہت ضروری ہے، اسی اعتبار سے ایک چیز اور سمجھنا ضروری ہے، نیت کی اہمیت میں ایک چیز کو سمجھنا کہ نیت اور عمل ان دونوں کا سنگم ہونا ضروری ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ایک بھی خراب ہوا عمل ضائع ہو جائے گا، بلکہ الٹا ثواب کے بجائے گناہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا عمل اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ کسی کا عمل یہ ہے، اگر کوئی شہادت لیتا، شہادت اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتا ہے، اپنی جان جیسی متاع عزیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاتا ہے، لیکن اگر جان دیتے ہوئے اس کی ایک تو نیت یہ تھی کہ شہید ہو جاؤں گا، اور دوسری کہ بعد میں لوگ کہیں گے دیکھو یار کتنا بہادر تھا، کتنا عظیم انسان تھا، اللہ کے لیے جان دے دی، کیونکہ نیت خراب ہو گئی، عمل ٹھیک تھا،
خراب نیت کی وجہ سے اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی خیرات کر رہا ہے, اگر عمل تو بہت اچھا ہے لیکن اگر نیت ساتھ یہ ہو گئی کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی, نیت کی وجہ سے عمل ٹھیک ہونے کے باوجود نام اعمال میں مرتب نہیں ہوگا بلکہ الٹا ریاکاری کا گناہ ہو جائے گا. دوسرا, اگر نیت ٹھیک ہے لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے تب بھی ثواب کے بجائے گناہ ہو جائے گا, تب بھی ثواب کے بجائے گناہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ میں بیوہ عورتوں کی کفالت کروں, میں یتیموں کی کفالت کروں, میں غریبوں کی مدد کروں, اور اس نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ ڈاکہ مار دیتا ہے, وہ رشوت لے لیتا ہے, وہ کسی کی چوری کر لیتا ہے, وہ کرپشن کر لیتا ہے, اس کا حرام کا ذریعہ اپناتا ہے, عمل تو نیت تو اس کی اچھی ہے, عمل غلط ہو گیا تو کوئی ثواب نام اعمال میں مرتب نہیں ہوگا. نیت کی ہی اہمیت بیان کرتے ہوئے اگر ایک میں واقعہ آپ کے آگے رکھوں جو صوفیہ بیان فرماتے ہیں نیت کی طاقت سمجھانے کے لیے اور اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے, کہ ایک عابد تھا, ایک عبادت گزار شخص تھا, ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا تھا. اس کو پتا چلا کہ ایک علاقے میں ایک درخت ہے, لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. اس کی غیرت ایمانی کوئی گوارا نہ ہوا, اس نے کہا میرے رب کے ہوتے ہوئے درخت کی عبادت کی جائے, درخت کو پوجا ہو جائے. اس نے آری اٹھائی اور چل پڑا کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں گا کہ رب کے ہوتے ہوئے لوگ درخت کی پوجا کریں. چل پڑا. شیطان اس کو انسان کی صورت میں رستے میں ملا. شیطان نے اس کو روکا, کہا نہ جا, وہاں تیری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, وہاں لوگوں سے تیری ویسی بلا وجہ بگڑ جائے گی, کوئی تجھے نقصان پہنچائے, تو اللہ کو سجدے کر, وہاں جو لوگ کرتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے, چھوڑ. شیطان نے اس کو روکنا چاہا, وہ نہیں رکا. کیا ہوا کہ اس میں اور شیطان میں تصادم ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, یہاں تک کہ اس نے شیطان کو گرا دیا. جب شیطان کو اس نے گرا دیا, شیطان نے کہا ٹھیک ہے مجھے چھوڑ. شیطان ایک انسان کی شکل میں تھا, میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو. وہ ڈیل یہ ہے کہ تمہارے روزانہ بستر میں تکیے کے نیچے سے جب تم صبح اٹھو گے 10 دینار نکلیں گے, تم ان سے جو ہے بے شک دین کی خدمت کرو, اپنے پہ خرچو, اپنے گھر والوں کو کھلاؤ, تمہیں کیا پڑی ہے اس درخت کے ساتھ. اس نے کہا یہ تو اچھا سودا ہے. وہ گھر چلا گیا. روزانہ وہ 10 دینار نکلنا شروع ہو گئے. وہ بھول گیا کہ کوئی درخت بھی تھا ایسا یا کچھ تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ دینار نکلنا بند ہو گئے. اس کو پھر یاد آیا میرے رب کے ہوتے ہوئے کوئی درخت کو پوچھے. اس نے آری اٹھائی اور چل پڑا کہ میرے رب کے ہوتے درخت کو پوجا جائے, میں درخت کو کاٹ دوں گا. وہ چل پڑا وہاں پر. رستے میں پھر وہی شیطان اسی انسان کی شکل میں ملا اور روکا, وہ نہیں رکا. تصادم ہوا, شیطان نے اس دن اس کو گرا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا, لیکن مجھے یہ بتاؤ اس دن میں نے تمہیں گرا دیا تھا, کچھ ہی دن میں تمہارے میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ تم نے ایک بار میں مجھے گرا دیا. اس نے کہا بات میری طاقت کی نہیں ہے, میں انسان نہیں, میں شیطان ہوں. اس دن تمہاری نیت بڑی اچھی تھی, نیت پکی تھی, نیت خالص اللہ کی رضا کی تھی, تو وہ نیت کی طاقت تھی کہ تم نے مجھے گرا دیا. آج تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں تھی, آج تم دینار کے چکر میں جا رہے تھے, تمہاری نیت نے تمہیں مروا دیا. بہت خوب آپ نے تمثیلی انداز میں جو یہ بات سمجھائی ہے, اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نیت کا جو اخلاص ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے, عبادات کو مقبول کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور اگر نیت کے اندر فطور آ جائے تو عبادات بھی ریاکاری بن جاتی ہیں. حضرت یہ بتائیے گا کہ تعلیمات نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت کی کیا اہمیت ہے, اور ایک اچھی نیت کرنے کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اجر عظیم بتایا ہے؟ اللہ اکبر. قبلہ اگر معجم الکبیر کی حدیث سے میں جواب کو شروع کروں تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص رات کو سویا اس نیت سے کہ میں تہجد پہ اٹھوں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گا, اللہ کو منانے کے لیے میں تہجد پہ اٹھوں گا, یہ نہیں کہ کوئی انتظام ہی نہ کرے, جان بوجھ کے سوتا رہے, روز نیت کر کے سو جائے. اگر انتظام کر کے اٹھنے کی پکی نیت سے وہ سوتا ہے, کسی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں بھی کھل پاتی, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جب فجر پہ اٹھ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں مرتب فرما چکا ہوگا, صرف کس وجہ سے, اس کی نیت کی وجہ سے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص اٹھے گا, اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں حج کا ثواب مرتب ہوگا, کہے گا یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں لیکن میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب مرتب ہے. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ جب حاجیوں کے قافلے حرمین پہ جایا کرتے تھے تو تمہارا دل تو تڑپا کرتا تھا نا کہ اگر اللہ مجھے مال دے تو میں بھی حج کروں گا, تم نہیں کر پائے, زندگی نے وفا نہیں کی, مال نہیں ملا, تم حج نہیں کر پائے, لیکن تمہاری نیت اتنی پکی تھی کہ ہم نے تمہارے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب مرتب فرما دیا ہے, مقبول حج کا ثواب مرتب فرما دیا ہے. حضرت نیت کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے. اصحاب بدر کی تعداد آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں تو کیا بتائی جائے گی؟ 313 اصحاب بدر ہیں, لیکن قبلہ جو میدان بدر میں جا کے لڑے وہ صرف 305 ہیں. وہ 305 ہیں, 8 صحابہ ایسے ہیں جو یا مدینہ منورہ سے نکلے ہی نہیں یا رستے سے واپس آ گئے, جن میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں, حضرت ابو لبابہ بھی شامل ہیں, دیگر صحابہ بھی شامل ہیں. حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا میری شہزادی تمہاری زوجہ بیمار ہیں, تم ان کی تیمارداری
داری کرو. حضرت ابو لبابہ کو کہا تم فلاں ذمہ داری سنبھالو. کچھ لوگ مدینہ منورہ سے نکلے ہی نہیں لیکن ان کی نیت پکی تھی نکلنے کی, نیت پکی تھی. تو حضور علیہ السلام نے نہ صرف ان کو اجر میں برابر رکھا, مال غنیمت میں برابر رکھا, بلکہ تب تک 313 صحابہ کی تعداد پوری نہیں ہوگی جب تک ان کو شامل نہ کیا جائے. وہ میدان جنگ میں نہیں گئے لیکن نیت کی تھی جانے کی, مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے. اللہ نے ان کو وہی ثواب عطا فرمایا. بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ تبوک جب حضور علیہ السلام جا رہے تھے, حضور نے رستے میں رکے اور صحابہ سے کہا کہ فلاں 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 ہمارے ساتھ آیا نہیں ہے لیکن اجر میں قدم قدم پہ برابر کا شریک ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آیا نہیں ہے تو اجر میں کیسے شریک ہے, ہم جنگ کر رہے ہیں, وہ گھر میں بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا اس نے نیت پکی کی تھی آنے کی لیکن ایک عذر ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر میں برابر کا شریک رکھا ہے. قبلہ نیت میں بڑی طاقت ہے, نیت میں بڑی طاقت ہے. ویسے ہمیں حدیث میں نظر آتا ہے, ویسے اگر کوئی پوری سڑک بھی کہیں سے اٹھا کے صاف کر دے, نیت اچھی نہیں ہوگی, اللہ کی رضا کی نہیں ہوگی, تو کوئی عمل نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوگا. اور اگر نیت اچھی ہوئی تو ہمیں حدیث میں نظر آتا ہے کسی نے اللہ کی رضا کی خاطر رستے سے ایک تنکا بھی اٹھا کے سائٹ پہ کر دیا کہ اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نیت انسان کی زندگی میں اتنی امپورٹنس رکھتی ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں ہمارے ناظرین کو سمجھائیں. ایک نقطہ اور بھی بہت باریک سا میرے ذہن میں سوال کی صورت میں ابھر رہا ہے, کائنڈلی اس کی بھی آپ وضاحت فرمائیے گا, ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کسی کام کو کرنے کی جو نیت ہے وہ ریا پہ مشتمل ہو, یعنی دکھاوے پہ مشتمل ہو, تو کیا صرف ریاکاری ہی کا گناہ لکھا جائے گا یا اس عمل کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اس دکھاوے کی نیت کے, خواہ وہ عمل نیکی کا عمل ہی کیوں نہ ہو, عمل صالح ہی کیوں نہ ہو؟ ڈاکٹر صاحب یہی سوال جو آپ نے مجھ سے فرمایا ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ یہی سوال حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخص کی ایک عمل میں دو نیتیں ہیں, ایک اچھی نیت اور ایک بری نیت, اور مثال بھی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شہادت کا رتبہ پا رہا ہے, اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے اور آخری وقت میں وہ دو چیزیں سوچ رہا ہے, ایک تو میں اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں, اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے, اور دوسرا بعد میں میرے گھر والے, میرے دوست, میرے علاقے والے مجھے کن الفاظ میں یاد کریں گے, کتنا بہادر آدمی تھا, اللہ کی راہ میں جان دے ڈالی, تو یا رسول اللہ اس کے لیے اجر ہے؟ 3 مرتبہ سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم وہی عمل قبول فرماتا ہے تو محض اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. جو ایک عمل میں 2 نیتیں رکھے گا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو نیت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل کرتے ہوئے بھی انسان ریاکاری کی یا کوئی غلط نیت کر لے گا, اس کے نامہ اعمال میں وہ عمل مرتب نہیں ہوگا بلکہ ریاکاری کا گناہ ہو جائے گا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, حکم ہوگا جہنم میں لے جاؤ. وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تیری خاطر دے دی. اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. تمام فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ فرمائے گا تو نے جان میری رضا کی خاطر نہیں دی, تو نے جان دیتے ہوئے نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں گے. ایک غنی حاضر ہوگا, حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جایا جائے. عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو اپنا سارا مال تیرے رستے میں قربان کر دیا, تیری مخلوق میں قربان کر دیا, تیری رضا کی خاطر, یا اللہ مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے. مسلم میں موجود ہے, سب فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو مال جب تقسیم کرتا تھا نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ مجھے راضی کرے, بلکہ تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ مجھے غنی کہیں, لوگ مجھے غنی کہیں, تو تیرا وہ اجر تجھے وہی مل گیا. آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. ایک عالم حاضر ہوگا, حکم ہوگا جہنم میں لے جایا جائے, کہے گا یا اللہ میں تو تیرا دین بیان کرتا تھا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو دین کی خدمت کی نیت سے یا میری رضا کی خاطر بیان نہیں کرتا تھا, تو دین اس لیے بیان کرتا تھا, تو نے ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا, تو دین اس لیے بیان کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں, تیرا اجر وہ تجھے وہی مل گیا. آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شرک اصغر سے بچو. امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لائے ہیں, شرک اصغر سے بچو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ریا شرک اصغر ہے. جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک اصغر کیا, جس نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک اصغر کیا, جس نے تراویح پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے شرک اصغر کیا. جو عمل اس کے لیے ہے وہ خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیا جائے. بہت بہت شکریہ پیر صاحب, آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ آج نیت کے اوپر گفتگو فرمائی اور نیت کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں, صوفیاء کی تعلیمات کی روشنی میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, قبلہ محمد حسان حسیب الرحمن دامِ برکاتہم عالیہ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کے اندر اخلاص رکھنا ہے, کیونکہ نیتوں سے ہی عبادات کا
جو اجر ہے وہ ملتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری نیت میں کسی بھی جگہ پہ کوئی نقص آ گیا تو ہماری اچھی بھلی عبادت اور ریاضت بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف ستھرا رکھیے اور نیک نیتی کے ساتھ زندگی کے ہر عمل کو اختیار کیجیے۔ اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ کی رحمت ہے، شان رمضان